اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن ادى فیہ فرضا کان له ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور۔ حضرات ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان آن پہنچا ہے، معبود ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق خاص نصیب کرے۔ روزہ ہے، ایک وسیلہ عرفان و آگہی کرتا ہے اب کو یہ عطا قرب داوری، انسان کو اس کا فیض بناتا ہے متقی، ہوتا ہے پاک و صاف گناہوں سے آدمی۔ موسم ہے اتربار جو صوم و صلات کا، ہو کیوں نہ سر جوش جنوں خواہشات کا۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان خواہشاتی کیفیتوں پر کنٹرول پانے کا ایک بہترین موسم، رب کریم ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ نبی اعظم نے اپنے خطبہ شعبانیہ کے 21ویں فراز میں جس چیز کی تاکید کی ہے وہ ہے واجبات کی انجام دہی۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں، مستحب تبھی فائدہ پہنچائے گا، میں نام نہیں لوں گا ان مستحبات کا، کہ جب واجبات کو انجام دیا جائے۔ راہ اہل بیت میں خرچ ہونے والی رقم اسی وقت فائدہ پہنچائے گی جب انسان خمس کا پابند ہو، یہ خلاصہ ہے۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا، خداوند عالم اسے دوسرے مہینوں میں ادا کی جانے والی 70 واجب نمازوں کی ادائیگی کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔ بہرحال چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو واجبات کی انجام دہی کرنے والوں سے زیادہ نہیں چاہتا، اور میرے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو میرے ذریعے واجب کی گئی چیزوں کو بنحو احسن انجام دیتا ہو۔ بہرحال واجبات کی پابندی ہمیں کرنی ہے تاکہ ہم تقرب اللہ کی منزلوں کو حاصل کر سکیں۔ 22واں فراز جو بہت اہم ہے وہ ہے نبی خاتم اور آل پیغمبر اعظم پر تحفہ درود و تحیت و صلوات و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نبی اعظم فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ صلوات پڑھے گا، خداوند عالم قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کے اعمال کے پلڑے کو سنگین کر دے گا۔ بہرحال بخیل ترین انسان اسی کو شمار کیا گیا ہے جو صلوات سے بخل کرے، بالخصوص جب نبی اعظم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور کینہ و دشمنی کے سبب مجھ پر درود کا نذرانہ نہ پیش کرے، اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا اور خداوند عالم اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ آپ پڑھیے گا صحیفہ سجادیہ کو۔ امام سید سجاد نے اپنی دعاؤں میں آغاز میں، وسط میں، اختتام میں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات کا تذکرہ کیا ہے تاکہ دشمنوں کے سامنے اس پرعشوب دور میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جا سکیں۔ بعض مقامات ہیں جہاں درود و صلوات و سلام کی تاکید ہے، جن میں مثلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے، لکھنے اور پڑھنے کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نمازوں کی تکمیل کے وقت، کسی بھی دعا کی ابتدا اور انتہا کے وقت، جمعرات کے روز عصر کے وقت سے جمعے کے دن مغرب کے وقت تک، ماہ مبارک رمضان میں پھولوں اور عطر کی خوشبو لیتے وقت، چھینکنے کے بعد بابرکت اور باشرافت جگہوں پر انسان کو مسلسل صلوات پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 23واں فراز ہے قرآن مجید۔ واقعی میں ظرف نزول قرآن کریم قرار پایا ہے ماہ مبارک رمضان۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں مبارک رات میں اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ پیغمبر خاتم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرے گا، اسے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کریم جیسا ثواب نصیب ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے،
بہار قرآن کا مہینہ، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور قرآن مجید کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ قرآن کردگار کی رحمت کا نام ہے، قرآن ذوالجلال کی عظمت کا نام ہے، قرآن اہل بیت رسالت کا نام ہے، قرآن ہی تو مقصد بعثت کا نام ہے، نازل کیا ہے اس کو خدائے جلیل نے، پہنچایا ہے رسول تلک جبرائیل نے۔ یہ قرآن مجید رب اکبر کی ایک خاص عنایت ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ میں حسن اختتام کے طور پر یقیناً میں اشعار پیش کروں گا قرآن مجید کے سلسلے میں، اور بات کو اپنی تمام کروں گا، لیکن 24واں فراز جو جنت و جہنم کے بارے میں ہے، پیغمبر اعظم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اللہ اکبر، رحمتیں جھوم رہی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگو، بتحقیق اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تم پر وہ دروازے بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، لہذا مالک سے چاہو کہ تم پر انہیں نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں گرفتار کر لیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ انہیں تم پر مسلط نہ کرے۔ قرآن مجید میں متعدد سوروں کا آغاز دشمن شناسی سے ہوا ہے، اور بعض سوروں میں تو شیطان کو سب سے بڑا دشمن عدو مبین کہہ کر کے مالک نے خطاب کیا ہے۔ بہرحال جنت کے ہم سب خواہاں ہیں، اور جنت میں وہی جائے گا جو ابرار ہوگا، جو نیکوکار ہوگا۔ ابرار کون ہوگا؟ جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، رسول اور آل رسول کے فرمودات کو ماننے والا ہو، ان کا احترام کرنے والا ہو، والدین کی دعائیں لینے والا ہو، دین کا پابند ہو۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142، آیت نمبر 142 کو آپ پڑھیے گا۔ مالک کہتا ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، جبکہ خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا ہے۔ اب آپ پڑھیے گا اس سلسلے میں سورہ مبارکہ اعراف کو پڑھیے گا، آیت نمبر 40 کو۔ پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جنت ہماری مشتاق ہے، یقیناً ہم جنت میں جائیں گے، لیکن کب؟ جب ہم گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، جب ہم حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت کرنے والے ہوں۔ مجھے یاد آتا ہے سرکار علامہ جوادی اعلی اللہ مقامہ نے بعض آیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے نفسیات کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل جنت میں ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی ہوگی، اور اہل دوزخ ایک دوسرے کے بارے میں بدترین عذاب کا تقاضا کریں گے، جو ایک دوسرے کے اعمال کی جانب اشارہ کر کے کہیں گے اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ صورتحال اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اپنے اعمال و افعال کے بارے میں خود اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بہکانے میں نہیں آنا چاہیے۔ جہنم کے عذاب کا جو مختصر ترین اور بدترین نقشہ ہے وہ یہی کہ نیچے کا حصہ جو ہوگا وہ آگ کا فرش قرار پائے گا، اور اوپر آگ کا اوڑھنا ہوگا۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ آسمان کے دروازے بند ہوں گے، اور جنت میں جانے کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ یہ مادی اور معنوی تکلیف انسان کے لیے حقیقت میں ناقابل تصور ہے، اور اگر انسان تصور کر لے تو یقین جانیے انسان کبھی بھی گناہ کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ پھر 26واں فراز، حرام سے اجتناب ماہ مبارک رمضان کا بہترین عمل ہے۔ یہاں پر جب پیغمبر کا خطبہ پہنچ گیا تو اب امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں کھڑا ہوا اور میں نے نبی خدا سے عرض کی، اے رسول خدا، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اس موقع پر نبی خاتم نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں بہترین عمل خداوند عالم کی جانب سے حرام قرار دی گئی چیزوں سے اجتناب و پرہیز ہے، یعنی تقوی الہی اختیار کرنا۔ ان لا یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، واجبات کو انجام دینا، محرمات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ باتقویٰ ہونا یعنی انسان جس طرح خاردار وادی میں اور جھاڑیوں میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اسی طرح اس پرآشوب دور میں، اس رنگین دنیا میں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر رکھے، تاکہ اس کے لباس کو نقصان نہ پہنچے، اس کے وجود کو نقصان نہ پہنچے، اس کی روح اور معنویت کو نقصان نہ پہنچے۔ اور جب انسان سنبھل سنبھل کر قدم رکھے گا تو اسی سنبھل کر راستہ طے کرنے کا نام تقویٰ ہے، پارسائی ہے، پرہیزگاری ہے۔
امیر المؤمنین فرماتے ہیں التقی رئیس الاخلاق، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 410، تقوی تمام خصلتوں کا سرتاج ہے۔ اور پھر ایک اور فراز ماہ مبارک رمضان کا ولایت سے جو رابطہ ہے واقعی میں، اب روایت کہتی ہے کہ نبی اعظم نے خطبہ بیان کیا اور گریہ شروع کیا۔ اس موقع پر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نبی سے عرض کی، اے رسول خدا، کیا وجہ ہے کہ آپ گریہ کر رہے ہیں؟ یہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ نبی اعظم فرماتے ہیں کہ اے علی، وہ سوچ کر رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھ اس مہینے میں لوگ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! گویا تم اپنے مالک کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے ہو، اس وقت اولین و آخرین میں بدبخت ترین اور قوم سمود کے ناقے کو قتل کرنے والے جیسا انسان اٹھے گا اور تمہارے سر پر ایسی ضربت لگائے گا جس سے تمہاری داڑھی سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ایسے موقع پر میرا دین صحیح و سالم ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آپ پڑھیے گا، جناب ابراہیم نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حالت ایمان و اسلام میں تم خدا کی بارگاہ میں پہنچنا۔ جناب یوسف نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، توفنی مسلمہ، اچھے گھر میں پیدا ہو جانا، سید گھرانے میں پیدا ہو جانا، مومن ماں کی آغوش میں پروان چڑھ جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان اسلام کو باقی رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عاقبت بخیری حاصل کر لینا، یہ معراج ہے، یہ کمال ہے۔ رسول اعظم فرماتے ہیں ہاں، خداوند کریم کے دین پر تم ثابت قدم رہو گے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا جس نے تمہیں قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، اور جس نے تم سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے تمہیں ناسزا کہا گویا اس نے مجھے ناسزا کہا، کیونکہ تم مجھ سے اور میرے نفس جیسے ہو، تمہاری روح میری روح، تمہاری طینت میری طینت ہے۔ یقیناً خداوند عالم نے ہم دونوں کو خلق فرمایا اور ہمارا انتخاب فرمایا، مجھے نبوت کی خاطر اور تمہیں امامت کے لیے۔ جس نے تمہاری امامت سے انکار کیا اس نے میری نبوت و رسالت کا انکار کیا ہے۔ خطبہ اس کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ بہرحال آپ یقین جانیے یہ خطبہ شعبانیہ ماہ مبارک رمضان کا دستور العمل ہونے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کا ولایت سے رابطہ بیان کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ نبی اعظم نے صراحت کے ساتھ کہا، علی کی ولایت کا انکار کرنے والا سچا مومن و مسلم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے، دعوت فکر ہے کہ آخر کیوں کر نبی خاتم ان باتوں کو بیان کر کے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور یہ اشعار اور بات کو تمام کر دوں کہ تعظیم قرآن مجید کے سلسلے میں ہے کہ تعظیم اس کتاب کی حق کے ولی نے کی، کعبے میں سب سے پہلے نبی کے وصی نے کی، قبل از نزول اس کی تلاوت علی نے کی، تصدیق اس کلام کی میرے نبی نے کی، قرآن و اہل بیت کا یہ اتصال ہے، قرآن ہو علی کے بنا یہ محال ہے۔ ناظرین، امید یہی کرتا ہوں کہ گفتگو ہم سب کے لیے مفید ہوگی، انشاءاللہ تعالی آپ نے بھی بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ رب کریم کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جن برادران نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں زحمتیں برداشت کی ہیں ان کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں ضرور دعا فرمائیے گا۔ فی امان اللہ تعالی، التماس سے دعا، خدا حافظ۔